حضرت عروہ بن ابو جعد بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دیا۔ اس نے 2 بکریاں خرید لیں، پھر 1 بکری 1 دینار کی بیچ دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینار بھی پیش کر دیا اور بکری بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں نفع مل جاتا۔ حضرت عروہ بن ابو جعد بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا باہر سے مال تجارت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دینار دیا۔ اس کے بعد پورا واقعہ بیان فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2402۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت والے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور تم میں سے کسی کو جب مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو اسے چاہیے کہ حوالہ قبول کر لے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2403۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت والے کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے، اور اگر تجھے کسی مالدار آدمی کا حوالہ دیا جائے تو قبول کر۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2404۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ضمانت دینے والے پر تاوان ہوگا اور قرض ادا کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2405۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کے ذمے دوسرے کے 10 دینار تھے، وہ ہر وقت مقروض کے ساتھ رہنے لگا۔ مقروض نے کہا تجھے دینے کو میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ تو میرا قرض ادا کرے یا کوئی ضامن پیش کرے۔ وہ اسے کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے کتنے عرصے کی مہلت دیتا ہے؟ اس نے کہا 1 مہینے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا یعنی ضمانت دیتا ہوں۔ مقروض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے وقت پر حاضر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تجھے یہ مال کہاں سے ملا؟ اس نے کہا ایک کان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور خود اس کا قرض ادا کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2406۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیعی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا تم لوگ اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، اس پر قرض ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذمہ داری پوری کرو گے؟ انہوں نے کہا پوری کروں گا، اور اس کا قرض 18 یا 19 درہم تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2407۔ حضرت عمران بن حذیفہ رحمہ اللہ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قرض لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر کے کسی فرد نے اس کو نامناسب سمجھتے ہوئے عرض کیا آپ ایسا نہ کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا کیوں نہ لوں؟ میں نے اپنے نبی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے جو مسلمان قرض لیتا ہے اور اللہ کو اس کے بارے میں یہ علم ہوتا ہے کہ وہ اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض دنیا ہی میں اتار دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2408۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دے، جبکہ قرض اس کام کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے خازن سے کہا کرتے تھے جاؤ میرے لیے قرض لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد میں پسند نہیں کرتا کہ میں کوئی رات اس طرح گزاروں کہ اللہ میرے ساتھ نہ ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2409۔
حضرت صہیب الخیر یعنی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اسے واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی حدیث بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2410۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال اسے ضائع کرنے کے ارادے سے لیتا ہے، اللہ اسے تباہ کر دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2411۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی جان اس حال میں اس کے جسم سے نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے پاک تھا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تکبر سے، مال غنیمت کی خیانت سے اور قرض سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2412۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2413۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم تھا، وہ اس کی نیکیوں سے ادا کیا جائے گا، وہاں یعنی آخرت میں دینار ہوں گے نہ درہم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2414۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جب کوئی مومن مقروض ہو کر فوت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھتے اور فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کا سامان چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ اس کا جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ فرماتے، اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتوحات اور غنیمت عطا فرمائی تو آپ نے فرمایا، میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہوں، اس لیے جو کوئی مقروض فوت ہوگا تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ کر فوت ہو جائے گا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2415۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جو کوئی قرض یا چھوٹے بچے چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی اور ان کی نگہداشت میرے ذمہ ہے، اور میں مومنوں سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں یا ان کا زیادہ ذمہ دار ہوں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2416۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے آسانی عطا فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2417۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے اسے ہر روز صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے واجب الادا ہونے کے بعد مزید مہلت دی اسے بھی یہی ثواب ملتا ہے، یعنی ہر روز صدقے کا ثواب ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2418۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو یسر یعنی کعب بن عمرو سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2419۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی فوت ہو گیا، اسے کہا گیا تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ اسے یاد آ گیا یا یاد دلایا گیا تو اس نے کہا، میں سکے اور نقدی میں چشم پوشی کرتا تھا اور تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2420۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنا حق طلب کرے اسے چاہیے کہ شرافت سے طلب کرے، پورا ادا ہو یا ادھورا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2421۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق والے یعنی قرض خواہ سے فرمایا، اپنا حق شرافت سے وصول کرو، پورا ادا ہو یا ادھورا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2422۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے زیادہ بہتر لوگ وہ ہیں جو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2423۔ حضرت عبداللہ بن ابو ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے غزوہ حنین کے موقع پر 30,000 یا 40,000 قرض لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے تو انہیں قرض ادا کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے گھر بار میں اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ ادھار کا بدلہ یعنی قرض کی ادائیگی اور شکریہ ادا کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2424۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک بدو یعنی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی قرض کا تقاضا کرنے آیا۔ ایک بدو یعنی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی قرض کا تقاضا کرنے آیا جو آپ کے ذمے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت لہجے میں بات کی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا، اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو میں آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کروں گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے ڈانٹا اور کہا، تجھ پر افسوس، کیا تجھے معلوم نہیں تو کس سے مخاطب ہے؟ اس نے کہا، میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے حق والے کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، اگر تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہیں تو ہمیں قرض دے دو، ہماری کھجوریں آئیں گی تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، میں حکم کی تعمیل کروں گی۔ انہوں نے آپ کو کھجوریں قرض دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کا قرض ادا کیا اور اسے کھانا کھلایا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے پورا حق دے دیا، اللہ آپ کو پورا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بہترین ہوتے ہیں، وہ قوم پاک نہیں ہوتی جس میں کمزور کو پریشان کیے بغیر اس کا حق نہ دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2426۔ حضرت عمر بن شرید رحمہ اللہ اپنے والد حضرت شرید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادائیگی کی طاقت رکھنے والا ٹال مٹول کرے تو اس کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہو جاتا ہے۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کے استاد علی بن محمد تنافسی رحمہ اللہ نے فرمایا، بے عزتی کرنے سے مراد اس کی شکایت کرنا اور سزا سے مراد قید کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2427۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مسجد میں حضرت عبداللہ بن ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ذمے اپنے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا۔ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ان کی آوازیں سن لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لائے اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اپنے قرض میں سے اتنا معاف کر دو، اور ہاتھ سے نصف کا اشارہ کیا، یعنی آدھا قرض چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، میں نے معاف کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اٹھو، اس کا قرض ادا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2429۔ حضرت سعد بن اطول جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا بھائی فوت ہو گیا۔ اس نے 300 درہم ترکہ چھوڑا اور بال بچے بھی چھوڑے۔ میں نے چاہا کہ یہ مال اس کے بیوی بچوں پر خرچ کروں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی اپنے قرض کی وجہ سے قید ہے، اس لیے اس کا قرض ادا کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا سارا قرض ادا کر دیا ہے سوائے 2 دینار کے۔ ایک عورت ان کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت یعنی گواہی وغیرہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دے دو، وہ سچی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2433۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کے ذمے ایک یہودی کا 30 وثق غلہ قرض تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مہلت مانگی تو اس نے مہلت دینے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یہودی سے ان کی سفارش کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے جا کر یہودی سے بات چیت کی اور یہ پیشکش کی کہ ان پر جو قرض ہے اس کے بدلے وہ ان کی کھجوروں کا سارا پھل لے لے۔ تو اس یہودی نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہلت دینے کا کہا تو اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغ میں تشریف لے گئے اور درختوں کے درمیان چلے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پھل اتارو اور اسے اس کا حق پورا دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے پھل اتار کر 30 وثق کھجوریں اس یہودی کو دے دیں اور 12 وثق کھجوریں بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر اطلاع دی کہ انہوں نے اس یہودی کو پوری ادائیگی کر دی ہے اور جو مقدار بچ گئی تھی وہ بھی بتائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابن الخطاب کو بھی یہ بات بتاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انہیں یہ بات بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں چل رہے تھے تو مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس پھل میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2434۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا اور اپنی زرہ اس کے پاس رہن رکھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2436۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو حاصل کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2437۔ حضرت اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس غلے کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2438۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2439۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کا جانور جب رہن رکھا جائے تو اس پر سواری کی جائے گی، اور دودھ دینے والا جانور یعنی گائے، بھینس، بکری وغیرہ جب رہن رکھا جائے تو اس کا دودھ پیا جائے گا، اور جانور کا خرچ اس شخص کے ذمے ہوگا جو سواری کرتا اور دودھ پیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2440۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں خود مدعی ہوں گا، اور جس کے خلاف میں مدعی ہوں گا میں اس سے مقدمہ جیت جاؤں گا، لہٰذا یہ 3 افراد ضرور سزا پائیں گے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کا نام لے کر عہد کرے پھر عہد شکنی کرے، دوسرا وہ جو کسی آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچ ڈالے اور اس کی قیمت کھا لے، اور تیسرا وہ شخص
جو کسی کو مزدور رکھے پھر اس سے پورا کام لے کر اس کو اجرت پوری نہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2442۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ حضرت حیان بن بسطام حذلی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا، میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی اور مفلسی کی حالت میں ہجرت کی۔ میں پیٹ بھر کھانے اور سفر کے دوران میں اپنی باری پر سواری کی شرط پر بنت غزوان کا نوکر تھا۔ سفر کے دوران میں جب وہ لوگ کسی منزل پر ٹھہرتے تو میں ان کے لیے ایندھن جمع کر کے لایا کرتا تھا، اور جب وہ سوار ہو کر چلتے تو میں خود ہی خوانی کرتا تاکہ اونٹ تیز چلیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے دین کو سہارا اور ترقی کا باعث بنایا، اور ابو ہریرہ کو دینی اور دنیاوی طور پر امام یعنی عالم اور گورنر بنا دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2445۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، 3 طرح کے افراد کاشت کر سکتے ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کی زمین ہے وہ اسے کاشت کرتا ہے، دوسرا وہ جسے کچھ زمین تحفے کے طور پر دی گئی، وہ زمین کو کاشت کر سکتا ہے جو اسے دی گئی، تیسرا وہ جو سونے یا چاندی کے عوض زمین کرائے پر لیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2449۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم مخابرہ پر عمل کرتے تھے اور اس میں حرج نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ ہم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا یہ فرمان سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو ان کی بات سن کر ہم نے مخابرہ ترک کر دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2450۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم میں سے کچھ افراد کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں، وہ انہیں تہائی یا چوتھائی پیداوار کے عوض بٹائی پر دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زائد زمین ہو تو وہ اسے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرنے دے، اگر وہ ایسے نہیں کرنا چاہتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2451۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہے تو وہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کے لیے بلا معاوضہ دے دے، اگر وہ ایسے نہیں کرنا چاہتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2452۔ حضرت نافع رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین کے کھیت کرائے یا ٹھیکے پر دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ انہوں نے مقام بلاد پر ان سے ملاقات کی اور یہ مسئلہ دریافت کیا تو حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کرائے پر دینی ترک کر دی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2453۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، جس کے پاس زمین ہو تو وہ اسے کاشت کرے یا کسی سے کاشت کرا لے اور اسے کرائے پر نہ دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2454۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2455۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے جب لوگوں کو بٹائی پر زمین دینے کے بارے میں بہت باتیں کرتے سنا کہ یہ منع ہے تو فرمایا، سبحان اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، آدمی اپنے بھائی کو زمین کیوں نہیں دے دیتا؟ آپ نے کرائے پر دینے سے منع نہیں فرمایا تھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2456۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے بھائی کو کاشت کے لیے بلا معاوضہ اپنی زمین دے دینا اس بات سے بہتر ہے کہ اس پر اتنی چیز یعنی مقرر مقدار وصول کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس معاملے کو حقل کہتے ہیں اور انصار کی بولی میں یہی محاقلہ کہلاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2457۔ حضرت حنظلہ بن قیس رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، ہم اس شرط پر زمین کرائے پر دیتے تھے کہ جو کچھ اس ٹکڑے میں پیدا ہو وہ تیرا ہے اور جو کچھ اس ٹکڑے میں پیدا ہو وہ میرا ہے، تو ہمیں پیداوار کے عوض اس انداز سے زمین کرائے پر دینے سے منع کر دیا گیا۔ چاندی یعنی مقرر رقم کے عوض زمین کرائے پر دینے سے منع نہیں کیا گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2458۔ حضرت ابو نجاشی عطا بن صہیب انصاری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا حضرت زہیر بن رافع بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے سنا کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع فرما دیا جس میں ہمارے لیے آسانی تھی۔ میں نے کہا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی درست ہے۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھیتوں کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم انہیں پیداوار کے تیسرے حصے یا چوتھے حصے کے عوض یا گندم اور جو کے چند وسق مقررہ مقدار کے عوض کرائے پر دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کرو، خود کاشت کرو یا کسی کو کاشت کے لیے دے دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2459۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم میں سے کسی کو جب اپنی زمین کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ اسے تہائی، چوتھائی یا نصف پیداوار کے عوض کسی کو کاشت کے لیے دے دیتا اور شرط لگا لیتا کہ ندی کے قریب والی زمین کی پیداوار میں سے 3/4 اور گاہی ہوئی گندم کی گاہے جانے سے بچ رہنے والی بالیاں اور پانی کی چھوٹی نالی سے سیراب ہونے والی زمین کی پیداوار اس کی ہوگی۔ اس زمانے میں گزران بہت مشکل تھے اور زمین میں لوہے کے آلات، کسی اور پھاوڑے وغیرہ سے اور جیسے اللہ کو منظور ہوتا اس سے کام ہوتا تھا، وہ اسے کچھ نفع کما لیتا تھا۔ پھر ہمارے پاس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک کام سے منع فرما دیا ہے جس میں بظاہر تمہارا فائدہ تھا، لیکن اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہارا زیادہ فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں محاقلہ سے منع فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، جس کو زمین کی ضرورت نہ ہو تو وہ اپنے بھائی کو عطیے کے طور پر دے دے یا رہنے دے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2460۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی معاف فرمائے، قسم ہے اللہ کی، یہ حدیث مجھے ان سے زیادہ معلوم ہے۔ 2 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو آپس میں لڑ پڑے تھے، تب آپ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کا یہی حال ہے تو کھیت بٹائی پر نہ دیا کرو۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا جملہ سن لیا، کھیت بٹائی پر نہ دیا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2461۔ حضرت عمر بن دینار رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، کاش آپ مخابرہ یعنی بٹائی پر زمین دینا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے عمر، میں ان کی مدد کرتا ہوں اور انہیں دیتا ہوں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ہاں اس پر عمل کرایا ہے، اور ان کے بڑے عالم یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا تھا،
کوئی اپنے بھائی کو بلا معاوضہ زمین دے دے تو یہ اس پر مقرر معاوضہ لینے سے بہتر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2462۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا تھا، اگر کوئی اپنے بھائی کو زمین بلا معاوضہ دے دے تو یہ کام اس کے لیے مقرر کردہ ٹھیکہ لینے سے بہتر ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2464۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محاقلہ کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان کے ایک چچا حضرت زہیر بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے پاس زمین ہو تو وہ اسے غلے کی مقرر مقدار کے عوض کرائے پر نہ دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2465۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے پھلوں اور غلے کی نصف پیداوار کے عوض کاشتکاری کا معاہدہ فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2467۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے رہنے والوں یعنی یہودیوں کو وہاں کی کھجوروں کے باغات اور زمین نصف پیداوار کے عوض کام کرنے کے لیے عطا فرمائی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2468۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو اسے نصف پیداوار کے عوض کاشت کے لیے دے دیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2469۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھجوروں کے باغ میں سے گزرا تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو پیوند لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نر درخت کے گھابے سے لے کر مادہ درخت کے پھولوں کے خوشے کے اندر رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خیال میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ ارشاد معلوم ہوا تو یہ کام چھوڑ کر درختوں سے اتر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا یہ تو میرا خیال تھا، اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو کر لیا کرو، میں تو تم جیسا انسان ہی ہوں اور انسان کا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جس مسئلے میں تمہیں یوں کہوں اللہ نے فرمایا تو میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2470۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کی آوازیں سنائی دی تو آپ نے فرمایا یہ آواز کیسی ہے؟ عرض کیا گیا لوگ کھجوروں کو پیوند لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ایسے نہ کریں تو بھی درست ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سال پیوند نہ لگائے تو پھل بہت خراب آیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورتحال عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو اسے خود اپنے تجربات اور رائے کی روشنی میں انجام دے لیا کرو، اگر تمہارے دین کا معاملہ ہو تو میری طرف رجوع کیا کرو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2471۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں سے روکا نہ جائے، پانی، گھاس اور آگ سے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2473۔ حضرت ابیض بن حمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نمک کی کان طلب کی جسے سد معارف کا نمک کہا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انہیں عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں نمک کا وہ ذخیرہ دیکھا ہے، وہ ایسے علاقے میں ہے جہاں پینے کا پانی نہیں پایا جاتا، جو شخص وہاں جاتا ہے حسب ضرورت نمک لے لیتا ہے، وہ مسلسل حاصل ہونے والے پانی کی طرح ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابیض بن حمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمک کی وہ جاگیر واپس طلب فرما لی۔ انہوں نے کہا میں اس شرط پر واپس کرتا ہوں کہ آپ اسے میری طرف سے صدقہ قرار دیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تیری طرف سے صدقہ ہے، وہ مسلسل حاصل ہونے والے پانی کی طرح ہے، جو وہاں جائے گا اس میں سے لے لے گا۔ حضرت فرج بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ آج تک اسی طرح ہے، جو کوئی وہاں جاتا ہے حسب ضرورت نمک لے لیتا ہے۔ راوی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نمک کا ذخیرہ واپس لیا تو اس کے بدلے میں انہیں جرف مراد کے مقام پر زمین کا ٹکڑا اور کھجوروں کا باغ عطا فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2475۔ حضرت ایاس بن عبد مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو پانی فروخت کرتے دیکھا تو فرمایا، پانی نہ بیچو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی فروخت کرنے سے منع کرتے سنا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2476۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت پوری کرنے کے بعد بچا ہوا پانی فروخت کرنے سے منع فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2477۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو زائد پانی سے منع نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے گھاس روک لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2478۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زائد پانی نہ روکا جائے اور کنویں کے پانی سے منع نہ کیا جائے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2479۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف حرہ کی ندی نالوں کے بارے میں شکایت پیش کی۔ وہ اسے کھجوروں کے باغات سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی گزر کر میری زمین میں آنے دیجئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، چنانچہ وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات سن کر فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے ہمسائے کے باغ کی طرف پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری کو اس فیصلے سے ناگواری محسوس ہوئی تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو کر سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے زبیر، باغ کو پانی دو، پھر پانی روک رکھو حتیٰ کہ وہ منڈیروں تک پہنچ جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ چنانچہ اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی محسوس نہ کریں اور وہ اسے دل و جان سے مان لیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2480۔ حضرت ثعلبہ بن ابو مالک قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محذور کے سیلابی پانی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ اوپر والا نیچے والے سے پانی لینے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اوپر والا کھیت کو ٹخنوں تک پانی دے، پھر اپنے سے نیچے والے کی طرف پانی چھوڑ دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2481۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محذور کے سیلابی پانی کے بارے میں یہ فیصلہ دیا کہ آدمی پانی روکے حتیٰ کہ ٹخنوں تک پہنچ جائے، پھر وہ دوسرے کے لیے پانی چھوڑ دے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2482۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تقسیم زمانہ جاہلیت میں ہو چکی ہے وہ جس طرح تقسیم ہو گئی ہے اسی طرح رہے گی، اور جو تقسیم اسلام کے زمانے میں ہوگی وہ اسلام کے طریقہ تقسیم کے مطابق ہوگی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2485۔
حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کنواں کھودا تو 40 ہاتھ زمین اس کے مویشیوں کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2486۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر کھجوروں کے باغ میں 1، 2 یا 3 درخت کسی دوسرے شخص کے ہوں اور ان میں اختلاف ہو جائے کہ کس کی کتنی زمین ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ ہر درخت کی جڑ سے لے کر جہاں تک اس کی شاخیں پہنچتی ہیں وہ اس درخت کا رقبہ ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2488۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کھجوروں کا باغ ہو یا زمین ہو تو وہ اسے نہ بیچے جب تک اپنے شریک کو پیشکش نہ کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2492۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زمین ہو اور وہ اسے بیچنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو خریدنے کی پیشکش کرے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2493۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ اپنے قریب کی جگہ یعنی مکان یا زمین کا زیادہ حقدار ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2495۔ حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ زمین جس میں کسی کا حصہ یا شراکت نہیں، صرف ہمسائیگی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمسایہ اپنے قریب کی جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2496۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر تقسیم شدہ چیز یعنی زمین یا مکان میں شفع کا فیصلہ فرمایا، جب حد بندی ہو جائے تو پھر کوئی شفع نہیں۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنے دوسرے استاذ محمد بن حماد طہرانی کے واسطے سے بھی یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کی ہے۔ حدیث کے راوی ابو عاصم رحمہ اللہ نے کہا، سعید بن مسیب کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مرسل ہے اور ابو سلمہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت متصل ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2497۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریک اپنے قریب کی مشترک جگہ کا زیادہ حقدار ہے، جو کچھ بھی ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2498۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز میں شفع مقرر کیا ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو، جب حد بندی ہو جائے اور راستے الگ الگ ہو جائیں تو پھر کوئی شفع نہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 2499۔